مار رہا ہوتا ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ میلاد ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے، جس کیفیت کے ساتھ، جس حیت کے ساتھ ہمارے دور میں منایا جانا شروع ہو گیا ہے، اس کیفیت کے ساتھ نہ تو یہ دور رسالت میں تھا، نہ دور صحابہ کرام میں تھا، نہ دور تابعین میں تھا، نہ دور اتباع التابعین میں تھا۔ 4 صدیوں کے بعد جا کر یہ کام شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں گیپ آ گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، پھر دوبارہ شروع کر دیا گیا، اور پھر آخر میں آ کر ابو سعید ملک مظفر بادشاہ تھا جس نے اس کام کی ابتدا کی، اور آج تک یہ کام چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہر دور میں علماء کرام کو جائز قرار دیتے ہوئے آئے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ جس دور میں یہ کام ہو رہا تھا اس دور کے علماء کو آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے تو وہ علماء کرام اس کام کو صریح بدعت مذمومہ میں شمار کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس کی وجہ بہت ساری ہیں۔ ہمیں پہلے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کام سنت ہے یا سنت سے الگ ہے۔ ہمارے یہاں بدعت کے حوالے سے بہت زیادہ مس پرسپشن پایا جاتا ہے۔ احادیث سنائی جائیں کہ جناب حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو سامنے والا کہتا ہے بھائی یہ تو دوسرے مسلک والے سناتے ہیں، جبکہ یہی روایات کئی مقامات پر امام احمد رضا خان صاحب نے سنائی ہوئی ہے، اور دیگر ہمارے علماء کرام سناتے ہیں کہ دین میں بدعت کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر جوابات دیے جاتے ہیں۔ وہ جواب یہ دیا جاتا ہے بھئی عثمان غنی کے دور میں جمعے کی اذان 2 شروع کروا دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 اذان دی تھی، ان کے دور میں 2 ہوئی، اب تک چلتی بھی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد چلتے آئیے کہ عثمان غنی کے دور میں قرآن کو 1 لغت پر جمع کیا گیا، حضور کے دور میں تو 7 لغتوں پر تھا۔ اسی طریقے سے مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، بھئی حضور کے دور میں نہیں تھا لیکن بعد میں ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بدعت تو ہر ایک کام بدعت ہے ہی، بدعت کا تصور صرف بدعت سیئہ ہی ہے، بدعت حسنہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ جس کو ہم بدعت کہتے ہیں یا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی صحابہ نے نیا کام کیا اور ان کو منع نہیں کیا گیا، صحابہ نے نیا کام کیا ہے، سب کو پتہ ہے اور صحیح طرح وہ ثابت بھی ہے، جیسے جمعے کی 2 اذانیں، تو اس کا مطلب ہے ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، بات یاد رکھیے گا کہ ہر وہ نیا کام کہ جس کو کرنے کے لیے آپ کی کوئی مجبوری بن جائے، اس کو نہ کر کے فساد پیدا ہو رہا ہو، پرابلم آ رہی ہو، تو اس نئے کام کو کرنے کی اجازت دین میں بالکل آتی ہے۔ جس طریقے سے عثمان غنی کے دور میں مدینہ کی آبادی بڑھنے لگی تو اب مؤذن کی آواز وہاں تک نہیں جا رہی تھی، اس لیے عثمان غنی نے کیا کیا کہ ایک مؤذن کو اور دوسری جگہ پر جا کر کھڑا کر دیا کہ تم یہاں پر اذان دے دیا کرو، اس کی ڈیوٹی وہاں پر لگا دی۔ اب اگر اذان نہیں دلوائی جاتی تو کیا ہوتا؟ لوگ جمعے سے رہ جاتے، فتنہ ہوتا، فساد اس کے اندر آ جاتا، لوگوں کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا جمعے کا کب ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، اس وقت گھڑیاں موجود نہیں تھی، اس لیے عثمان غنی نے ایک دوسرے مقام پر جا کر اذان شروع کروا دی۔ تو فساد آنے کا اندیشہ ہو، فتنہ آنے کا اندیشہ ہو، وہاں پر اگر دین میں نیا کام آتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی اجازت خود قرآن میں موجود ہے، لیکن مجبوری ضروری ہے یا اس کو نہ کر کے کوئی فتنہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی فتنہ نہیں ہو رہا یا آپ کی کوئی مجبوری نہیں بن رہی ہے تو آپ کو نیا کام کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی ہے، کسی نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے آئیے عثمان غنی نے قرآن کو 1 لغت پر جمع کر دیا، 7 لغتوں پر قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فسادات ہو رہے تھے، لوگ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، ایک پڑھتا تھا دوسرے کو نہیں معلوم، اسی طریقے سے قرآن بڑھتا چلا جا رہا، اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا، دیگر ممالک میں، شہروں میں، صوبوں میں اسلام جا رہا تھا، اب ان کو تعلیم دیں تو ایک کی تعلیم دیں یا دوسرے کی، تیسرے کی، کس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک کام کیجئے کہ ابھی ایک ہی قرآن ایک ہی لغت پر جمع کر دیجئے، تاکہ سب جگہ پر ایک ہی جائے، سب جگہ پر اسی کی تعلیمات پہنچ جائیں گی، کیونکہ وہ لغت کا فرق ہوتا ہے، معنی کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ لغتاً ایک ہی جمع کر دیا عثمان غنی نے، کیونکہ فساد ہو رہا تھا اس لیے نیا کام ایجاد کر دیا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آئیے قرآن پر اعراب لگائے گئے، تو ایک پہلی بات تو یاد رکھ لیجئے کہ قرآن پر اعراب نہ کسی عالم نے لگائے، نہ صحابی نے لگائے، نہ تابعین نے لگائے، یہ حجاج بن یوسف جو بادشاہ گزرا تھا اس نے یہ کام کروایا تھا، اور اچھی نیت سے کروایا، اور اس کی اچھی نیت یہ تھی کہ بھئی اب قرآن یا اسلام کی تعلیمات دور دور تک جا رہی ہیں، لہذا ہر کوئی تو عربی جانتا نہیں ہے، تو لہذا اس پر اعراب لگا دو تاکہ جو فارسی کا ہے
جو دیگر شہروں میں ملک کا رہنے والا ہے وہ پڑھ سکتا ہے بآسانی قرآن کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ اعراب لگ جائیں گے اس پر، آسانی ہو جائے گی. یہ وجہ تھی. اب آپ جتنی بھی مثالیں دیں گے نا دور صحابہ میں، تابعین میں، اتباع تابعین میں یا بعد میں، وہ ساری کی ساری مثالیں مجبوری کی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. ربیع الاول پر جو معاملہ ہو رہا ہے کہ بھئی جھنڈے لگا لو، جلوس میں آ جاؤ اور لائٹنگ چراغاں کر لو، یہ اس میں مجبوری کیا ہے بتائیے؟ یا جس نے شروع کیا کون تھا؟ عالم تھا کوئی؟ نہیں. یہ کام کب شروع کیا گیا؟ 7ویں ہجری میں جا کر چراغاں کرنا اور یہ اس طرح اہتمام کرنا، یہ سارے کام اس دور میں شروع کیے گئے گے. کس نے شروع کیا؟ کسی عالم نے؟ نہیں جناب. ابو سعید ملک مظفر بادشاہ تھا، اس نے جا کر یہ کام شروع کروایا گئے. اور اس کے بعد علماء کرام نے کتابیں لکھی اس کی. خود ابن ضیاء المقدسی الحنفی عالم 854 ہجری میں ان کا انتقال گئے. آج سے کم و بیش 800 سال پہلے کے عالم گئے. تب تو کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت. انہوں نے بھی اس بات کا انکار کیا گیا. آپ کتاب پڑھنا چاہیں پڑھیے، تنزیہ المسجد الحرام، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. اسی طرح مختلف دور میں علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. تو شیخ علی محفوظ ایک گزرے گئے، انہوں نے بھی کتاب لکھی، اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ ساری باتیں کہ مسجد نبوی شریف میں مولد منایا جاتا ہے، اس میں بلند آواز سے اشعار پڑھے جاتے ہیں، یہ کام کیا جاتا ہے، انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے. سنیے عبارت، وہ فرماتے ہیں فی مسجد یعمل فیہ مولد، عمل مولد ہوتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے مسجد میں. ومنها خروج النساء متبرجات مع اختلاطهن بالرجال الى حد لا يؤمن معه. وہ کہتے ہیں کہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ایسے اجتماع شروع ہو گئے ہمارے دور میں. اب بتائیے کیا پاکستان میں، ہندوستان میں کیا اب یہ ماحول نہیں ہے کہ روڈوں پر لائٹنگ کی جاتی ہے، علاقے میں لائٹنگ کی جاتی ہے، اور وہاں پر خواتین بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں. لڑکوں کا جذبہ ویسی بڑھ جاتا ہے، خواتین آ رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کل سب نے آنا ہے، وہ ویسی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. برا نہیں کہہ رہا میں، کوئی ان کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بھئی یا تو آپ دروازہ بند کریں، بھئی آنے کی کسی کو اجازت نہیں، میں اپنے نبی کے لیے کر رہا ہوں، تو شاید کچھ بات سمجھ میں آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر چلے جائیے، ایک لڑی ہاتھ میں پکڑا دی امام کے، جائز ہے جائز ہے جائز ہے، جو تمہارا دل کرے جائز ہے، نبی کی محبت میں جو دل کرے جس طرح چاہے مناؤ. عیسائی اپنے نبی کا میلاد منا رہے تھے 25 دسمبر کو کیک کاٹ کے، ہماری مت ایسی ماری گئی، اب وہ روایات سب سائڈ میں ہو گئی کہ غیر قوم سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ان کا دینی کام تھا نا، نبی کی میلاد منانا، یہ تو ان کا دینی کام تھا. اس میں ہمارے اب کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کیک کاٹتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر کام جائز کرتے چلے جاؤ، غیروں کی مشابہت بھی ختم کرتے چلے جاؤ، کیا حلال کیا حرام کوئی فرق نہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس طریقے کی حرکات نہیں کرنی چاہیے. پہلے پڑھ لینا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام کیا لکھ کر گئے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے ہمارے روڈوں پر، میں نام نہیں لیتا کسی خاص علاقے کا، میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں حالات اتنے خراب ہیں علاقوں کے، الامان والحفیظ، مطلب اس رات نکلنا ہی کوئی عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. اتنی خواتین کثرت سے نکلتی ہیں دونوں دن. اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو بھی یہ کام ہوتا ہے، بھئی چراغاں دیکھنے نکل رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنا لیے اور ادھر مور لا کے رکھنے، پرندے لا کے رکھ. اللہ کے واسطے کوئی تو اٹھے کہ جو اس کی مخالفت کرے، اس کو برا سمجھے، اس کو زور زبردستی کر کے بند کروائے. جتنا زور آپ میلاد منانے پر لگا رکھیں گے، اتنا زور کم از کم اس کو بند کرنے پہ تو لگائیے. لیکن جواب ملے گا کہ نہیں جناب، نبی کا میلاد منا رہے ہیں. ابھی آگے یہ بات آ رہی ہے، شیخ علی محفوظ صاحب ارشاد فرمائیں گے کہ یہ محافل سما کا اہتمام ہونے لگا گئے، لیکن پہلے اجازت دے دی، شے دے دی، ہاں بھائی مناؤ. اب لوگ محفل کے بعد محفل سما بھی شروع، تغنیاں ہو رہی ہیں، غنا ہو رہا ہے، اس میں نہ جانے کیسے کیسے اشعار پڑھے جا رہے ہیں. اجازت ہے بیٹا، کرو کرو، شاباش. چراغاں ہو رہا ہے، اگر بدنگاہی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں جناب ناک کیوں کاٹتے ہو، ناک پہ سے مکھی بھگاؤ. اچھا جناب، بڑی بات کر دی آپ نے. خواتین کو مسجد میں آنے کا حکم کیا گئے تو کہتے ہیں نہیں بدنگاہی ہوگی، لہذا اب خواتین کو مسجد میں جانا ہی بند کر دو. صاحب یہاں پہ تو آپ نے ناک ہی کاٹ دی، مکھی تھوڑی بھگائی ہے. یعنی تربیت کرتے لوگوں کی، خواتین کی، کہ جناب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیے، لیکن آپ کی بدنگاہی نہیں ہونی چاہیے، ایسے جانا ہے. مردوں کو بھی کہتے جس طرح آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں، لیکن خواتین کا مسجد میں جانے کا معاملہ آپ کے نزدیک الگ، ربیع الاول میں منانے کا معاملہ آپ کے نزدیک الگ. کبھی بھی آپ نے اتنی زور و شور سے نہیں کہہ رہے ہوتے یہ بات. کہیں کوئی تو کہتے ہیں جناب ہم کون سے اس بات کے قائل ہیں، وہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں اسے، وہ اس کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ شروع کس نے کروایا ہے؟
اس دور میں جب تو علماء کرام نے اس کا سرے سے انکار کیا، بائیکاٹ کیا گیا، لیکن جب عوام کے ہاتھ میں بات چلی جائے تو رکتی کہاں صاحب؟ یہی وجہ ہے کہ آج اس کو کوئی روک نہیں سکتا کہ ہاں حضور کا میلاد منائیے خوشی سے، اچھے طریقے سے، گھر پہ محفل کا انعقاد کر لیجئے، باادب طریقے سے آئیے، اس میں عالم دین کو بلائیے، اس میں بیان رکھوائیے، اس میں کھانے کا اہتمام ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ حرکات ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہیں، بہت غلط بات دین میں شامل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وقوع الفاحشہ، فحش کام ہونے لگیں گے، وَنَاهِيكَ مَا يَكُونُ مِنَ الْبَغَايَا وَتَطْلُبُهُنَّ الْفَاحِشَةَ جَهَارًا، بڑے واضح طور پر فحاشی کے کام ہو رہے ہیں محفلوں کے اندر، ربیع الاول کے نام پر، محفل میلاد کے نام پر، حضور کی ولادت کی خوشی کے نام پر، جس نبی نے آ کر ہمیں شرم و حیا سکھانی تھی، اسی نبی کی ولادت پر اسی رات کو بے شرمی بے حیائی کی جا رہی ہوتی ہے، اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ چھوٹے سے مائک پر ایک اعلان کر دیں گے، نہیں جناب بدنگاہی نہیں ہونی چاہیے، ارے آپ کی سنے گا کون حضرت؟ نہیں سنتا کوئی۔ اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی کوئی خاص پلاننگ کر کے ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ حضور کی ولادت پر کوئی انکار نہیں کرے گا کہ محبت کا اظہار ہو جائے، محفل کا انعقاد ہو جائے، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ جو یہ فاحش کام ہونے لگیں گے اس سے ہمیں بہت بچنا پڑے گا۔ میں نے دو علماء کے آپ کو حوالے دے دیے، شیخ علی محفوظ اور اس کے بعد ابن ضیاء المقدسی الحنفی، 854 ہجری ان کا انتقال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی کتاب پڑھ کر، اور پھر ہمیں بتائیے کہ کیا ہم یہ بات صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ کے بندو اپنی اصلاح کو بھی ذرا غور کیا کرو، اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کیا کرو، اتنی زور نہیں لگایا کرو کہ اگر کسی نے کہہ دیا گئے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور اگر کسی کے نزدیک ٹھیک بھی ہے تو وہ عالم کی بات ہوگی نا۔ یہ بیچ میں جو نوجوان شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لڑکے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں میرے مسلک کے عالم نے کہا ہے لہذا میں تو تجھے یہی جواب دوں گا، ایسے کیوں بھائی؟ آپ اس سے کہیے ٹھیک ہے ہم اختلاف نہیں کرتے، نہ تیرے پاس علم نہ میرے پاس علم، لیکن علم اتنا کمال ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس سوشل میڈیا سے سن کے کہ لگتا ہی نہیں کہ صحابہ کرام کے پاس بھی ایسا علم تھا۔ معاذ اللہ، قرآن و حدیث سے ایسا میلاد ثابت کریں گے جیسا صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا حضور کا میلاد۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور حضور کی ولادت پر اگر آپ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور کوئی اور کام کر دیتے ہیں نیک، تو وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ کسی دور میں ایک عالم صاحب نے، ایک مفتی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا، بھئی اتنا خرچہ کرتے ہیں آپ لائٹنگ پر تو غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ کتنی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب بریلوی حضرات، بریلوی طبقے کے نوجوان ہیں، وہ تماشا بناتے ہیں سوشل میڈیا پر، بھئی غریب کی بیٹی کی شادی ربیع الاول میں یاد آتی ہے مولانا صاحب کو، اور کبھی یاد نہیں آتی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کے اپنے عالم کا کہا ہوا جملہ ہے، اس کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ جناب وہ فلاں کام بھی تو ہوتا ہے، فلاں کام بھی تو ہوتا ہے، فلاں کام بھی تو ہوتا ہے، اور غریب کی بیٹی کی شادی اسی مہینے میں یاد آتی ہے؟ نہیں، یہ تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا۔ وہ تو ایک عالم صاحب نے، اور بریلوی عالم صاحب نے مشورہ دیا تھا آپ کو، اسی کو آپ جو نا اس کو چڑھا بڑھا کر بیان کر رکھیں گے۔ اس طرح نہ کیجئے، صحیح طریقے سے سمجھیے۔ ایٹ لیسٹ اس بات کو آپ کو بالکل تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جتنے کام ہمارے دور میں ہو رہے ہیں اس میں سے کوئی کام سنت نبی، کوئی کام سنت صحابہ نہیں ہے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے، ان کو ذرا غور و فکر کر لینا چاہیے، شرم و حیا کر لینی چاہیے۔ اس طریقے سے بات نہیں کہی جاتی، جو حدیث ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں آپ وہ بات کر رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔